اللہ رب العزت نے حکماء کو، حاکموں کو اور چیف جسٹس، قاضی، کوئی بھی انسان جس کے پاس اس قسم کا عہدہ ہو، اس کے لیے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ پاک عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ جب بھی زمین پر عدل و انصاف کیا گیا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، مخلوق خدا امن اور سکون سے زندگی گزارتی رہی، ہر کسی کے جان، ہر کسی کے مال کی حفاظت ہوتی تھی، ہر کسی کی جان اور مال محفوظ ہوتا تھا۔ لیکن جب دنیا سے عدل و انصاف ختم ہو گیا، اقربا پروری شروع ہو گئی، خواص کا نوازنا شروع ہوا، غرباء کو اور مظلوموں سے زیادتیاں شروع ہو گئیں، تو اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی۔ بڑے محبت والے لوگ تھے جو عہدوں کے ہوتے ہوئے بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، عدل و انصاف سے باز نہ آتے تھے، عدل و انصاف ہر حال میں پورا کیا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بڑے پریشان تھے، رات کو نیند نہ آئی، اپنے رفقا سے کہا کہ بھئی جاؤ تو کوئی تلاش کرو، مجھے لگتا ہے کوئی مظلوم ہے جو مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ لوگ گئے، دیکھ بھال کر واپس آ گئے، کہنے لگے بھی سلطان آپ سکون سے سو جائیں، کوئی فریادی نہیں، کوئی مظلوم نہیں۔ آپ کو پھر بھی سکون نہ آیا تو آپ پھر خود بھیس تبدیل کر کے باہر گئے، تو دیکھا کہ ایک بندہ جو محل کے بیک سائڈ پر، پچھلی سائڈ پر دیوار کے ساتھ لگا لو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ الہ العالمین محمود غزنوی تو اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیش و آرام میں نیند کی عیش و آرام کر رہا ہوگا، رات کے مزے لوٹ رہا ہوگا، گپ شپ لگا رہا ہوگا، اچھے کھانے کھا رہا ہوگا، اور میں یہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مجھ پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور پوچھا کیا بات کر رہے؟ اس نے اپنی بات سنائی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں محمود غزنوی ہوں، بتاؤ تم پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی ایک نوجوان روزانہ آتا ہے، میرے بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو آپ کا کوئی خواص بتاتا ہے، کسی نے بھانجا لکھا، کسی نے بھتیجا لکھا، بہرحال کوئی بھی تھا، اس کا یہی کہنا تھا کہ محمود غزنوی کا میں خاص ہوں، اس کا قریبی ہوں، اور ساتھ ڈراتا دھمکاتا بھی ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے بادشاہ کو بتایا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، اب جب کبھی وہ تمہارے گھر آئے تم نے مجھے فوراً اطلاع کرنی ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیا، اپنے دربان کو بھی بتا دیا، اپنے خدام کو بھی بتا دیا کہ یہ آدمی، اس قسم کا آدمی جب بھی میرے پاس آئے، چاہے میں سوا ہوا ہوں، چاہے میں سویا ہوا ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، بلا دریغ بغیر جھجک کے تم نے اسے میرے پاس لانا ہے۔ اتفاقاً کچھ دن گزرے، وہ آدمی پھر اس گھر میں چلا گیا، اور وہ آدمی بھاگتا ہوا محمود غزنوی کے دربار میں آیا، خدام کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ بھئی وہ آدمی آیا ہے۔ آپ آئے تو پوچھا، کہا کہ جی وہ شخص میرے گھر میں اس وقت موجود ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار لی، رات کا وقت تھا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے کہا بھی چراغ گل کر دو۔ اس نے چراغ گل کیا، آپ نے گھر داخل ہوتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اس کے بعد کہا بھی اب چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد کہا بھی کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ غریب بندہ کہنے لگا جی میں غریب ہوں، میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کہا جو بھی موجود ہے مجھے لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ روٹی اور پانی لایا، محمود غزنوی نے بڑی رغبت سے اسے کھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غریب بندہ پوچھنے لگا محمود غزنوی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تم نے چراغ گل کروایا، پھر سجدہ شکر ادا کیا، پھر اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ مانگا، وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چراغ اس لیے گل کروایا تھا کہ تم نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمود غزنوی کا بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں، بھانجا ہوں، قریبی ہوں، تو میں نے چراغ اس لیے گل کروایا کہ کہیں عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں مجھے میری رشتہ داری درمیان میں نہ آ جائے، میری شفقت بدری درمیان میں نہ آ جائے، میرا خون بیچ میں نہ آ جائے، اس لیے چراغ گل کرا دیا۔ کہا سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ میں نے اس کا جب سر تن سے جدا کر دیا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرا خون اتنا بغیرت تو نہیں ہو سکتا،
میرا خون اتنا گھٹیا تو نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا سر دیکھا، تو میں نے پہچان لیا کہ وہ میرا نہ بیٹا تھا، نہ میرا بھتیجا، نہ میرا بھانجا، میرا کوئی قریبی نہیں تھا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کہا میں نے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے تم نے مجھے آ کر یہ بات بتائی تھی، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ تمہیں انصاف نہ مل جائے۔ آج الحمدللہ تمہیں انصاف مل گیا ہے، اس لیے میں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی روئے زمین پر عدل اور انصاف ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں عدلاء کو اور ہمارے جج حضرات کو، تمام جو حضرات ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ عدل اور انصاف کے پہلو کا ہمیشہ خیال رکھیں۔